بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن 9واں رکوع چل رہا تھا سورہ بقرہ، اس میں آیت نمبر 26 ہے، فرمایا بلکہ سوری یہ آیت نمبر 76 ہے اس میں جی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ترجمہ کہ جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی کفار کی بات چل رہی ہے، اور خصوصی طور پر یہودیوں کی بات چل رہی ہے کہ جب یہودی ملتے ہیں مسلمانوں سے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو دیکھیں اس وقت کیا کہتے ہیں۔ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو پھر کہتے ہیں کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی مسلمانوں کے متعلق کہ جب تم مسلمانوں سے ملتے ہو تو اپنے کتاب یعنی توریت کی بات تم ان کو کیوں بتاتے ہو کہ ہماری توریت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس طرح کی دوسری باتیں اور احکام کے متعلق، جس طرح آیت رجم کے متعلق جو ہے وہ انکار کر رہے تھے یہودی کہ ہماری توریت میں رجم کے احکام نہیں ہیں، سنگساری، لیکن انہوں نے خود بتایا مسلمانوں کو کہ ہمارے کتاب توریت میں یعنی رجم کی آیت بھی ہے، سنگساری کا حکم بھی ہے۔ تو یہ جب آپس میں ملاقات کرتے تو ان کے جو بڑے اور علماء ان کے یہودیوں کے، وہ دوسروں کو ملامت کرتے تھے کہ تم اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو، یعنی اپنے اندر کی باتیں، اپنے کتاب کی باتیں اگر تم بتاؤ گے مسلمانوں کو تو کل قیامت کے دن یہ مسلمان تمہارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے پاس، اور تم پر جو ہے یہ الزام جو ہے عائد ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کی تم باتیں ان کو نہ بتایا کرو، کیا تمہیں اتنا عقل بھی نہیں ہے؟ یہ یہودی منافق قسم کے لوگ اس طرح کی ان کی باتیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہیں، اللہ کا علم تمام چیزوں کو احاطہ کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک تعالی تو ویسے ہی جانتے ہیں کہ ہمارے کتاب توریت کے اندر کیا احکام ہیں، تو تم اس طرح کی باتیں ان کو نہیں بتایا کرو مسلمان کو کہ کل یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف جو ہیں وہ گواہی دیں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لاجواب ہونا پڑے گا۔ آگے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور بعض ان یہودیوں میں سے ان پڑھ بھی ہیں، بے پڑھے بھی ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی، الا امانیہ، مگر جھوٹی امیدیں اور آرزوئیں ان کی ہیں، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر خیالات، کوئی سند نہیں، کوئی حجت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں نحن ابناء اللہ وحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے دوست ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اندر بہت سارے انبیاء آئے، نبی آئے، تو وہ ہمیں جنت لے کر کے دیں گے، بخشوائیں گے، بہشت ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ جو بے پڑھے ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کے یہ اس طرح کے باطل خیالات جن کی ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے، اور وہ ان کے علماء کا حال کہ آیات کو چھپانا اور پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنا کہ ہماری کتابوں کی باتیں اور راز تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو۔ تو ان آیات کے اندر
یہودیوں کے ان حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو جو ہے ملامت کرتے ہیں، اور منافقت کی جو ان کی بات ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ انشاءاللہ پھر کل سے شروعات کریں گے، 9واں رکوع انشاءاللہ کل پورا کریں گے۔ یہاں تک اتنا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔